الحمد لله وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی الحجہ کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور اس ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان ایک عمل کرتے ہیں جسے قربانی کہا جاتا ہے. شریعت مطالعہ کا مزاج ہے جب بھی کسی کام کا شریعت میں حکم دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کے احکامات بندے کو سکھاتے ہیں، لیکن مسلمان کم علمی کی وجہ سے، مسلمان ناسمجھی کی وجہ سے اس عمل میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں کرتا ہے اور وہ نیکی کا عمل ان کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں قبول ہونے کے بغیر مردود ہو کر واپس اس انسان کے پاس پلٹ آتا ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا کہ مسلمان قربانی کے عمل میں چند کوتاہیاں کرتا ہے. مثال کے طور پر مسلمان قربانی کرنے کو ضروری نہیں سمجھتا. ایک مسلمان قربانی نہیں کرتا اور اس کے بارے میں وہ سوچ و بچار بھی نہیں کرتا، فکر مند بھی نہیں ہوتا، پریشان بھی نہیں ہوتا. اب جب ایک مسلمان نے قربانی چھوڑ دی، ایک مسلمان نے قربانی کو ضروری نہیں سمجھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس آدمی پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، ایسے مسلمان کو چاہیے کہ وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ میں بھی تشریف نہ لائے. یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کسی حکم، کسی امر کا حکم فرماتے ہیں، کسی کام کے بارے میں مسلمان کی رہنمائی فرماتے ہیں، تو یہ کام مسلمان کی نجات کا ذریعہ بننے کے لیے آتا ہے. اب ایک آدمی قربانی کے دن ہے، سوچ و بچار نہیں کر رہا کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں. اگر صاحب نصاب ہے، قربانی چھوڑنے کا گناہ اس پر ہوگا. فرمایا مسلمان دوسری کوتاہی یہ کرتا ہے کہ جب قربانی کے دن آتے ہیں حرام مال سے جانور خریدتا ہے. اب ایک آدمی نے حرام مال سے جانور خرید لیا، ذبح کر لیا اور دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لی کہ مجھے اب بھی ثواب ملے گا. آج کل کی اس معاشرے میں حرام سے آنے کے کئی راستے ہیں.
مثلاً ایک آدمی سود کا معاملہ کرتا ہے، حرام اکٹھا کر لیا، ایک آدمی نے دوسرے کا حق دبا لیا، حرام اکٹھا کر لیا، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیا، حرام اکٹھا کر لیا، اور جب حرام اکٹھا ہو گیا تو اب یہ حرام سے نیکی کرنا چاہتا ہے۔ جب مسلمان نے حرام مال سے جانور خریدا اور ذبح کے وقت اس نے نیکی کو اپنے ذہن میں شمار کیا کہ مجھے ثواب ملے گا، فقہا لکھتے ہیں یہ سوچنے کی وجہ سے یہ مسلمان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس وجہ سے حرام اکٹھا کر کے اللہ کو ناراض کر لیا، اور پھر اللہ کی ناراضگی کے باوجود اب اس حرام سے ثواب کماتا ہے۔ پہلے غیر کا حق ادا کرے گا، مال کو حلال کرے گا، پھر فرائض کو ادا کرے گا۔ فرمایا مسلمان ایک کوتاہی یہ کرتا ہے، مال ہونے کے باوجود سستا سا جانور خرید لیتا ہے، حالانکہ احادیث میں آتا ہے اللہ کے ہاں مہنگا اور خوبصورت بڑا جانور زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن آج ہم شریعت کا حکم بھی مان لیتے ہیں، ٹالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور صحیح کو یہی کوشش ہوتی ہے مسلمان کی کہ وہ ایسا جانور خریدے جو تھوڑے پیسوں میں کام کر جائے۔ فرمایا اسی طرح ایک مسلمان قربانی کے دن آتے ہیں، قربانی کرتا ہے تو نمود و نمائش اور شہرت چاہتا ہے۔ آج کل اس معاشرے کا ناصور ہے کہ ایک مسلمان نیکی کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرے، فلاں آدمی نے یہ نیکی کی۔ فرمایا ایک آدمی جانور خریدتا ہے اور نمود و نمائش کے طور پر جانور ذبح کرتا ہے، فرمایا یہ مسلمان غافل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی امیر تھا، اس پر قربانی واجب ہو گئی، اب واجب کو چھوڑنا گناہ ہے، لیکن یہ مسلمان اپنے ذہن سے سوچتا ہے اور یہ مسلمان یوں کرتا ہے، اپنے واجب عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اپنے واجب عمل کے حقوق کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے کسی مرے ہوئے رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرتا ہے، تو اس نے واجب کو چھوڑ دیا، اس نے نفل کو اپنانے کی کوشش کی تو یہ گنہگار ہوا۔ شریعت مطالعہ کا مزاج ہے، مسلمان کو ہر کام کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اگر ایک آدمی امیر ہے، پیسے اس کے پاس ہیں، اب اس کے جو زندہ افراد ہیں ان کی قربانی پوری ہو گئی، اب اگر اس کے بعد وہ اپنے مرے ہوئے والدین، رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے، ان کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو ثواب ان کو پورا ملے گا، لیکن یہ زندوں کی قربانی چھوڑ کر مردوں کے لیے قربانی کرتا ہے تو واجب چھوڑنے کا گناہ اس پر زیادہ ہوگا، نفل کا ثواب کم ملے گا۔ پھر فرمایا ایک مسلمان جب قربانی کرتا ہے تو یوں ہوتا ہے، ایک قربانی کو گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں 8-9 افراد تھے، ایک آدمی نے گائے خرید کر ذبح کر دی، اب ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ میرے گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی کافی ہے۔ فرمایا نہیں، گھر میں جتنے افراد ہیں ہر ایک کا حصہ لازمی کرے گا۔ جب حصہ لازمی ہو گیا، اب 5 افراد ہیں تو 5 حصے کرے، زیادہ کر سکتا ہے، یعنی 5 گھر میں افراد تھے، یہ 7 حصے کرے، ثواب ملے گا، لیکن 8 افراد ہوں اور یہ 7 حصے کرے تو ایک حصہ چھوڑنے کا گناہ اس مسلمان کو ملے گا۔ فرمایا جب قربانی کا دن آتا ہے، مسلمان ایک کوتاہی کرتا ہے کہ قربانی کے عمل میں لگ کر نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔
مسلمان سمجھتا ہے جانور کو ذبح کرنا، گوشت کو ٹھکانے لگانا یہ زیادہ لازمی ہے، اور اس عمل میں وہ ایک فریضہ نماز کا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس مسلمان کو بتایا جائے گا سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی نماز کو ضائع کر دے۔ پھر جب قربانی کا دن آتا ہے، ایک مسلمان خود قربانی ذبح نہیں کرتا، غیر مسلم کے ہاتھ سے یا ایسے آدمی کے ہاتھ سے جسے کلمہ نہیں آتا، جسے بسم اللہ تسمیہ نہیں آتا، اس کے ہاتھ سے قربانی ذبح کراتا ہے۔ فرمایا پہلی تو یہ کہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کو ذبح کرے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، فرمایا قربانی کے وقت وہاں موجود ہو، کسی مسلمان کے ذریعے دائنے ہاتھ سے قربانی کو ذبح کروائے، ذبح ہوتے وقت تسمیہ اور تکبیر پڑھے تاکہ جانور حلال ہو جائے، تاکہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا جب قربانی کا دن آتا ہے تو مسلمان ایک اور کوتاہی کرتا ہے، جانور کو قبلہ رخ نہیں لٹاتا، ویسے ہی ذبح کر دیتا ہے۔ حالانکہ شریعت مطالعہ بتاتی ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹانا لازمی ہے۔ پھر جب قربانی کا جانور خرید لیا، فرمایا مسلمان دو کوتاہیاں کرتا ہے۔ اب قربانی کا جانور گھر میں آ گیا تو ایک کوتاہی یہ کرتا ہے، جانور پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ فرمایا یہ قربانی کے جانور کے بارے میں دھوپ میں بندہ ہے اسے احساس نہیں، بارش میں بندہ ہے اسے احساس نہیں، اب وہ بھوکا ہے پیاسا ہے اسے احساس نہیں۔ جب یہ آدمی جانور کو خرید لیتا ہے، اب اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس جانور کا خیال رکھے، کیونکہ یہ جانور اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ یہ جانور پل صراط پر اس کے لیے سواری بنے گی، کیونکہ یہ جانور کل نیکیاں بن کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا دوسری کوتاہی مسلمان کرتا ہے کہ جانور گھر میں آ گیا، اب یہ جانور سے نفع لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے گائے خریدی، اب یہ گائے دودھ دینا شروع کر دیتی ہے، اور یہ آدمی بے فکر ہو کر اس دودھ کو استعمال کرتا رہتا ہے، سمجھتا ہے یہ دودھ میرا حق ہے۔ اب شریعت مطالعہ دو راستے بتاتی ہے۔ اگر یہ آدمی قربانی کے جانور کے دودھ کو استعمال کرتا ہے تو اس دودھ کے بدلے میں اس کے پیسے کسی غریب کو دینا لازم ہے۔ اس وجہ سے یہ جانور اور جانور سے متعلق ساری چیزیں یہ اب اللہ کے لیے ہو گئیں، اب اس سے نفع اٹھانا ضروری نہیں۔ فرمایا جب یہ آدمی جانور کا دودھ نکالتا ہے قربانی کے، اگر خود استعمال نہیں کرتا تو کسی غریب کے حوالے کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ فرمایا اسی طرح جب قربانی کا دن آتا ہے، اب اس آدمی نے قربانی ذبح کر دی، سب سے بڑا عمل مسلمان جو کوتاہی کرتا ہے قربانی والے دن وہ یہ کرتا ہے کہ شریعت مطالعہ بتاتی ہے جانور ذبح ہو گیا، گوشت پڑا ہے تقسیم کیا جائے گا۔ اب ایک گائے میں 7 آدمی شریک تھے۔ ہمارے ہاں رواج ہے لوگ ویسی ہی گوشت کی ڈیریاں لگا لیتے ہیں، ویسے ہی کسی برتن سے ناپ کر رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں رواج ہے جب جانور ذبح ہوتا ہے ایک آدمی پاؤں لے لیتا ہے، ایک آدمی دماغ لے لیتا ہے۔ حالانکہ جب جانور شریک ہو گیا تو یہ ساری چیزیں اس شراکت میں آ گئی۔ اگر باقی رضامند بھی ہوں گے ساتھی، لیکن جب تک اس گوشت کے ساتھ ان چیزوں کو تولا نہیں جائے گا، اگر اٹکل کے ساتھ، تخمینے کے ساتھ
کسی برتن کے ساتھ ناپ کر اس گوشت کو تقسیم کیا تو فرمایا یہ گوشت کسی کو کم ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا، جس کو زیادہ ملتا چلا جائے گا اس میں ربا اور سود کا معاملہ پڑتا جائے گا۔ اب 7 آدمی تھے، 7 نے پیسے حلال کے ڈالے، 7 نے وقت دے کر قربانی کا جانور ذبح کیا۔ گوشت جب آیا اب صرف 5-10 منٹ تھے گوشت کو تولنے کے۔ شریعت مطالعہ بتاتی ہے گوشت کو ہمیشہ تول کر تقسیم کریں گے، یہ پاؤں، یہ ٹانگیں، یہ دماغ، یہ سب اس تولنے میں شامل ہوگا۔ اگر تولے بغیر کسی نے اور کوئی ذریعہ بھی استعمال کیا تو اس گوشت کے اندر سود کا معاملہ پڑ جائے گا۔ جب ایک آدمی قربانی کرتا ہے تو قربانی میں شریک کرنے والا آدمی پہلے اپنے ساتھیوں کو بتا دے میں گوشت کو تقسیم تو کروں گا لیکن میں تول کر کروں گا، میں کیر کر کے برتن کے ساتھ ناپ کر نہیں کروں گا۔ فرمایا مسلمان ایک کوتاہی کرتا ہے جب جانور شراکت کا خریدتے ہیں، ایک گائے میں 4-5 آدمی شریک ہونا چاہتے ہیں، ایک حرام مال والے کو شریک کر لیا۔ اب 6 آدمیوں کے پیسے ٹھیک تھے، ایک آدمی کے پیسے حرام کے تھے، ایک آدمی کے پیسے سود کے تھے، ایک آدمی کے پیسے کسی کا حق دبانے کے بعد اس کے پاس آئے تھے، اور بقیہ 6 کو پتا ہے یہ سود کا معاملہ کرتا ہے، تو فرمایا 6 آدمیوں کے حلال کے پیسے بھی غارت ہو جائیں گے ایک سود والے حرام مال والے کی وجہ سے، 6 کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی ایک آدمی کی پیسوں کی وجہ سے۔ شریعت مطالعہ بتاتی ہے 7 آدمی شریک تھے ایک قربانی کے جانور میں، 6 کی نیت تھی اللہ کی رضا مندی کی، 6 کی نیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی، اور ایک آدمی کی نیت تھی میں اس جانور سے گوشت لے جاؤں گا، میرے گھر میں بھی گوشت پہنچ جائے گا۔ اب 6 کی نیت اللہ کی رضا کی تھی اور ایک کی نیت گوشت کی تھی۔ اب فقہا لکھتے ہیں 6 کی نیت اگرچہ خالص تھی، ایک کی نیت میں فطور تھا، تو 6 کی وجہ سے بقیہ 6 کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے جب ایک آدمی پیسے لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، خود اپنے آپ کو دکھاتا ہے، پھر جب یہ عید کا دن آتا ہے اس قسم کی لوازمات میں پڑھ کر حرام مال والے کے ساتھ شریک ہو کر، گوشت کی نیت والے کے ساتھ شریک ہو کر، گوشت کی تقسیم میں تولنے کے بغیر دوسرا عمل کرنے والے کے ساتھ شریک ہو کر یہ اپنی قربانی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے جب بھی وہ نیکی کا عمل کرے، نیکی کا عمل سیکھ کر کرے، نیکی کا عمل پوچھ کر کرے، تو یہ نیکی اس کے لیے دنیا میں بھی راحت ہوگی، یہ نیکی اس کے لیے آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا